TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں لارب خان۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ $2 بلین کے وفاقی منصوبے کے تحت پورے کینیڈا میں تقریباً 17,000 نئے ہاؤسنگ یونٹ بنائے جائیں گے۔ آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ $2 بلین کے وفاقی منصوبے کے تحت پورے کینیڈا میں تقریباً 17,000 نئے ہاؤسنگ یونٹ بنائے جائیں گے۔ یہ منصوبہ بند اخراجات پہلے سے طے شدہ 2 وفاقی بجٹوں میں کیے گئے وعدوں میں سے ایک ہیں۔ انٹیریو کے شہر کچنر میں سستی ہاؤسنگ کمپلیکس میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ معاون رہائشی عمارت اب درجنوں خواتین کے لیے گھر ہے جو بے گھر ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں یا جو ان یونٹوں کی تعمیر تک اس کا سامنا کر رہی تھی۔ ٹروڈو نے افورڈیبل ہاؤسنگ انوینشن فنڈ کے ذریعے 10,800 نئے ہاؤسنگ یونٹس کا بھی وعدہ کیا، جن میں سے 6,000 کو سستی رہائش فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے اس پروگرام کے حصے کے طور پر کینیڈینز کے لیے رینٹ ٹو اون پائلٹ کو بھی فروغ دیا۔ حکومت کے ریپڈ ہاؤسنگ انیشیٹو کے ایک حصے کے طور پر ٹروڈو کے ساتھ ہاؤسنگ اور تنوع اور شمولیت کے وزیر احمد حسین بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ 17,000 یونٹس میں سے زیادہ تر کم قیمت ہوں گے، لیکن ٹروڈو یہ نہیں کہہ سکے کہ واٹرلو کے علاقے اور گیلف میں کتنے یونٹ بنائے جائیں گے۔ گزشتہ ستمبر کے اعداد و شمار کے مطابق واٹرلو کے علاقے میں 1,085 لوگ گھر کے بغیر تھے۔ ایک علاقائی رپورٹ کے مطابق ان میں سے کچھ کچنر میں وکٹوریہ اسٹریٹ کے ساتھ ایک کیمپ میں رہ رہے تھے، جہاں اس موسم گرما میں 60 رہائشیوں کی رہائش تھی۔ RCMP کا کہنا ہے کہ نائب وزیر اعظم کرسٹیا فری لینڈ پر ایک ایسے شخص کی طرف سے الزام عائد کرنے کے بعد واقعے کی تحقیقات کر رہا ہے جس نے بار بار ان سے بدتمیزی کی اور انہیں غدار کہا۔ آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ RCMP کا کہنا ہے کہ وہ البرٹا میں ہفتے کے آخر میں نائب وزیر اعظم کرسٹیا فری لینڈ پر ایک ایسے شخص کی طرف سے الزام عائد کرنے کے بعد تحقیقات کر رہا ہے جس نے بار بار ان سے بدتمیزی کی اور انہیں غدار کہا۔ بڑے پیمانے پر گردش کرنے والی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ فری لینڈ جمعے کو گرینڈ پریری البرٹا میں سٹی ہال کی عمارت کے اندر پہنچ رہی ہے، اور جب وہ ایک لفٹ کے قریب پہنچی اور اس میں داخل ہوئی تو اس شخص کا سامنا کرنا پڑا۔ ویڈیو میں جو آن لائن پوسٹ کی گئی تھی، اس شخص نے فری لینڈ کو چیخ کر اسے غدار کہا اور انہیں گالی دی۔ RCMP ترجمان کا کہنا تھا کہ RCMP اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے جس کا تجربہ نائب وزیر اعظم کرسٹیا فری لینڈ نے کیا تھا، اور وہ سرکاری اہلکاروں کے خلاف دھمکیوں کو سنجیدگی سے لیتی ہیں۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس شخص کا غصہ دھمکیوں کی قانونی تعریف پر پورا نہیں اترتا کیونکہ وہ اپنی باتوں میں بہت محتاط تھا، لیکن وہ شخص ہراساں کرنے اور پریشانی پیدا کرنے کے الزامات کا سامنا کر سکتا ہے۔ کینیڈین صوبے انٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ کا کہنا ہے کہ انٹیریو کے وہ مریض جو لانگ ٹرم کیئر ہومز کے لیے ہسپتال چھوڑنے سے انکار کرتے ہیں انہیں روزانہ $1,800 ادا کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے انٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ کا کہنا ہے کہ انٹیریو کے مریض جو طویل مدتی نگہداشت کے گھر کے لیے اسپتال چھوڑنے سے انکار کرتے ہیں انہیں روزانہ $1,800 ادا کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ پریمیئر ڈگ فورڈ کا کہنا ہے کہ یہ واضح نہیں ہے کہ اگر وہ منتقلی سے انکار کرتے ہیں تو انہیں کتنا مجبور کیا جائے گا۔ ڈگ فورڈ سے منگل کو کوئنز پارک میں وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے ساتھ ملاقات کے بعد بل 7 کے بارے میں پوچھا گیا، جس میں صحت کی دیکھ بھال، ہاؤسنگ، امیگریشن اور انفراسٹرکچر پر توجہ دی گئی تھی۔ فورڈ نے کہا کہ صحت کی دیکھ بھال اولین ترجیح تھی۔ یہ پوچھے جانے پر کہ اگر مریض منتقلی سے انکار کرتے ہیں تو کتنی رقم ادا کرنی پڑ سکتی ہے، ڈگ فورڈ نے کہا کہ $1,800 بالکل مضحکہ خیز ہیں، لیکن کہا کہ اسپتال اور انٹیریو ہیلتھ اس بات پر کام کر رہے ہیں کہ بلنگ کی رقم کیا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں ایک لاگت کا تعین کرنا پڑے گا اور اسپتالوں کو لاگت کا تعین کرنا ہوگا۔ لوگ اس بات کا تعین کر رہے ہیں، یہ میں ذاتی طور پر نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو اچھی طرح سے ضمانت دے سکتا ہوں، یہ $1,800 نہیں ہوگا۔ فورڈ نے کہا کہ وہ اور ٹروڈو دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جب صحت کی دیکھ بھال کی فراہمی کی بات آتی ہے تو جمود کام نہیں کر رہا ہے، کیونکہ صوبے کے اسپتال نرسنگ کی کمی کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے
کچھ ایمرجنسی رومز عارضی طور پر گھنٹوں یا دنوں کے لیے بند ہونے پر مجبور ہیں۔ فورڈ کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ ٹروڈو اور دیگر وفاقی وزراء سے ملاقات کے بعد وفاقی صحت کی دیکھ بھال کی مالی اعانت میں اضافے سے متعلق ایک معاہدہ حالیہ کے بعد کسی وقت آئے گا۔ سابق سوویت یونین کے پہلے اور آخری صدر میخائیل گورباچوف 91 برس کی عمر میں چل بسے۔ وہ ریاست اور پارٹی کے اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز رہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سابق سوویت یونین کے پہلے اور آخری صدر میخائیل گورباچوف 91 برس کی عمر میں چل بسے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق گورباچوف طویل عرصے سے بیمار تھے۔ گورباچوف نے امریکہ کے ساتھ سرد جنگ کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ ریاست اور پارٹی کے اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز رہے۔ گورباچوف نے سوویت یونین میں اصلاحات متعارف کرائیں جس کے تحت سوویت یونین میں سینسرشپ کا خاتمہ ہوا۔ انہوں نے نئی خارجہ پالیسی بھی بنائی۔ گورباچوف کی گئی اصلاحات کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں سوویت یونین کے خاتمے کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا گیا۔ گورباچوف نے سوویت یونین ٹوٹنے کے معاہدے پر دستخط کے بعد صدارت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ روسی میڈیا کے مطابق سابق صدر گورباچوف کافی عرصے سے علیل تھے۔ وہ 54 سال کی عمر میں سوویت کمیونسٹ پارٹی کے سیکریٹری جنرل اور ملک کے سربراہ بنے۔ گورباچوف کی اصلاحات کے تحت عوام کو حکومت پر تنقید کا حق دیا گیا جس کے بارے میں پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، لیکن ملک کے مختلف حصوں میں اس پالیسی کے خلاف رد عمل بھی سامنے آیا اور آخر کار سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ جرمنی کو روسی کمپنی سے گیس سپلائی عارضی طور پر معطل ہو گئی۔ نارڈ اسٹریم گیس سپلائی مرمتی کام کے لیے روکی گئی ہیں، جبکہ طالبان اور روس کے درمیان پیٹرول اور بنزین کی خریداری کے لیے معاہدے کی شرائط پر تقریباً اتفاق ہو چکا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جرمنی کو روسی کمپنی سے گیس سپلائی عارضی طور پر معطل ہو گئی۔ نارڈ اسٹریم گیس سپلائی مرمتی کام کے لیے روکی گئی ہے، جبکہ طالبان اور روس کے درمیان پیٹرول اور بنزین کی خریداری کے لیے معاہدے کی شرائط پر تقریباً اتفاق ہو چکا ہے۔ روسی کمپنی کا کہنا ہے کہ گیس کمپریسر یونٹ پر آج سے کام شروع کیا جائے گا جو 3 روز جاری رہے گا۔ جرمن ریگولیٹر کا کہنا ہے کہ جرمنی کے پاس گیس کا 85% ذخیرہ موجود ہے۔ گیس کی بچت کر رہے ہیں، LNG کے ٹرمینلز بھی آ رہے ہیں۔ جرمن ریگولیٹر نے مزید بتایا کہ ملک میں بیلجیم، نیدرلینڈز اور ناروے کی بدولت گیس ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ پابندیوں کے باوجود بھارت اور میانمار کے بعد اب طالبان حکومت نے بھی سستے داموں پیٹرول خریدنے کے لیے روس سے معاہدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق افغانستان کی طالبان حکومت کی وزارت تجارت کے ترجمان حبیب الرحمان حبیب کا کہنا ہے کہ روس کے ساتھ پیٹرول اور بنزین کی خریداری کے لیے معاہدے کی شرائط پر تقریباً اتفاق ہو چکا ہے اور معاہدے کی تکمیل جلد ممکن ہے۔ طالبان حکومت کے وزارت صنعت و تجارت نے رائٹرز کو مزید بتایا کہ تیل کے علاوہ گندم اور گیس کی خریداری کے لیے بھی معاہدوں کو حتمی شکل دے رہے ہیں، جس کے لیے ایک اعلیٰ سطح کا وفد روسی فریق کے ساتھ بات چیت کے لیے ماسکو میں موجود ہے۔ ترجمان حبیب الرحمان حبیب کا یہ بھی کہنا تھا کہ معاہدے کی تکمیل کے بعد میڈیا کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا۔ روسی وزارت خارجہ اور وزارت توانائی کے ترجمانوں نے اس پیش رفت پر تاحال کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ واضح رہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوئے 1 سال ہو گئے، لیکن تاحال کسی ملک نے اسے تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی $10 ارب کے منجمد اثاثے بحال کیے گئے ہیں۔ برطانیہ میں عوام کو معاشی بحران کے بعد ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کی عدم دستیابی سے شہری آمد و رفت سے متعلق مختلف مسائل کا شکار ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں عوام کو معاشی بحران کے بعد ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کی عدم دستیابی سے شہری آمد و رفت سے متعلق مختلف مسائل کا شکار ہیں۔ برطانیہ میں معاشی بحران شروع ہونے کے بعد لندن بس ڈرائیوروں کی ہڑتال شروع ہو گئی ہے۔ برطانیہ میں اجرت کی ادائیگی پر پیدا ہونے والے تنازع اور پھر بس ڈرائیورز کی ہڑتال سے اس ملک کے عوام کے لیے مسائل اور مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ نیشنل ورلڈ کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کی یونٹ لیبر یونین نے اعلان کیا ہے کہ 16 بس ڈرائیورز نے 48 گھنٹے کی ہڑتال شروع کر دی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ برطانیہ کے مختلف علاقوں میں ٹرانسپورٹ میں شدید مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ برطانیہ کی یونٹ لیبر یونین کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں افراط زر کی شرح 12.3% ہے اور لیبر اجرت کو 2022 کے لیے 3.6% اور 2023 کے لیے 4.2% بڑھائے جانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔
اور اس لیے یہ ہڑتال بھی کی گئی ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔